بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم عن ابی حرۃ الرقاشی عن عمہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ حضرت ابو حرہ رقاشی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، کسی آدمی کا مال جائز نہیں ہے مگر اس وقت جب صاحب مال اپنی خوشی سے دے دے۔ غصب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب کسی چیز کو ظلم و زیادتی سے لے لیا جائے، اور فقہا اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ کسی کے حق پر زبردستی اور ناحق قبضہ کرنے کو غصب کہا جاتا ہے۔ غصب کے حرام ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم آپس میں اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور غصب باطل طریقے سے مال کھانے سے بھی بڑا ظلم ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً تمہارے خون اور تمہارے مال و دولت اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کا مال اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ غاصب پر ضروری اور لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرے اور غصب کی ہوئی چیز کو اس کے مالک کو واپس لوٹائے اور اس سے معافی و درگزر طلب کرے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کی طرف رہنمائی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے بھی اپنے کسی بھائی پر ظلم و زیادتی کی تو اسے آج ہی اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے، قبل اس کے کہ اس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں، یعنی قیامت کے دن اگر اس کی نیکیاں ہوں گی تو وہ مظلوم کو دے دی جائیں گی، اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر غصب کرتا چیز اس کے پاس موجود ہے تو وہ اسی طرح اس کے مالک تک پہنچا دے، اگر ضائع ہو چکی ہے تو اس کو بدلہ دینا چاہیے۔ امام موفق رحمہ اللہ کا کہنا ہے، علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر غصب شدہ چیز اپنی حالت میں موجود ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو اس کا واپس کرنا واجب ہے، اور اسی طرح غصب شدہ چیز کی زیادتی بھی واپس کرنی لازم ہے، چاہے وہ زیادہ شدہ اس کے ساتھ متصل ہو یا الگ ہو، اس لیے کہ وہ غصب شدہ چیز کی پیداوار ہے اور وہ بھی اصلی مالک کی ہوگی۔ اور اگر غاصب نے غصب کردہ زمین میں کوئی عمارت تعمیر کر لی یا پھر اس میں کوئی چیز کاشت کر لی تو مالک کے مطالبے پر اس کو اکھیڑنا ضروری ہے۔ اگر اس چیز کے منہدم کرنے یا اکھیڑنے سے زمین کا نقصان ہو تو غاصب پر اس نقصان کا بھی جرمانہ ہوگا، اور اسی طرح اسے کاشت کے آثار بھی ختم کرنے لازم ہیں تاکہ زمین کے مالک کو زمین صحیح و سالم واپس ہو سکے۔ اور اسی طرح غاصب کے ذمہ غصب کے وقت سے لے کر مالک کو واپس کرنے تک کا کرایہ بھی ادا کرنا ہوگا، یعنی اس کرائے کی مثل ادا کرے گا، اس لیے کہ اس نے زمین کے مالک کو اس مدت میں نفع حاصل کرنے سے ناحق روک رکھا تھا۔ اور اگر کسی نے چیز غصب کر کے روکے رکھی تو اس کی قیمت میں کمی واقع ہو گئی تو صحیح یہ ہے کہ وہ اس نقص کا ذمہ دار ہوگا۔ اور اگر غصب کردہ چیز کسی ایسی چیز میں مل گئی جس میں تمیز کرنا ممکن ہو، مثلا گندم جو میں مل جائے، تو غاصب اسے علیحدہ کر کے واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین متین کی تعلیمات پر صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔